ہمارے ہندوستان کے ایک حدیث کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں، پاک و ہند میں، اس خطے میں اللہ نے حدیث کے جو 2-4 بڑے استاد پیدا کیے، ان میں سے ہیں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ۔ علامہ اقبال بھی ان کے شاگرد ہیں۔ علامہ اقبال بھی کیا ہیں؟ ان کے شاگرد ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ، ان کے بڑے بڑے مستند شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ہم تقسیم سے پہلے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری 36 میں فوت ہو گئے، پاکستان بننے سے پہلے علامہ فوت ہو گئے، اور علامہ اقبال کی بہت کوشش تھی کہ علامہ انور شاہ صاحب کو لاہور لایا جائے۔ علامہ اقبال نے بادشاہ مسجد کی خطابت اور پنجاب یونیورسٹی کی قیادت اور چانسلری ان کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ اس کے سربراہ ہوں گے۔ پورا انتظام کر کے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کو بڑی خوشی سے خط لکھا کہ میں آپ کے لیے بادشاہ مسجد کی خطابت کا بھی انتظام ہو گیا ہے، پنجاب یونیورسٹی آپ کا علمی مرکز ہوگا، آپ تشریف لائیے، اس خطے میں علم حدیث کی ہوا چل جائے گی۔ لیکن جب علامہ اقبال کا یہ خط پہنچا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے پاس، تو علامہ نے جواب لکھا کہ آپ کے خط آنے سے پہلے، کچھ دیر پہلے، میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں لاہور نہیں آ سکتا۔ علامہ اقبال نے پھر جوابی خط لکھا، بڑا دکھ بھرا کہ اوہو، میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کہاں تشریف لائیں؟ لاہور۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری۔ بھائی سن نہ ذرا، میں کہاں سے چلا تھا کہ اللہ کے نبی کی حقیقی محبت، مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آیا ہم میں وہ حقیقی محبت ہے یا نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی دعوے دار ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے لکھا ہے کہ ہم علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، دیکھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، علامہ کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ علامہ انور شاہ صاحب نے یہ جو کام کیا ہے یہ واقعتاً سنت ہوگا۔ ہم بعد میں جب کتابیں کھنگالتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ واقعتاً یہ بات سنت ہے۔ آپ کو بھی کچھ نہیں ہوا یہ بات سن کے، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں حقیقی باتوں کا مزہ نہیں آتا۔ اور بھائی میں نے کیا کہا ہے، اس کی گہرائی پر غور کریں، دانتوں کو پسینہ آ جائے کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے ہر عمل کو دیکھ کے بڑے بڑے محدث شاگرد کیا سمجھ جاتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ سنت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اتنے ڈھل چکے تھے۔ اب یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، ان کا مزاج، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، حدیث پڑھاتے تھے سارا دن۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بند ہو گیا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری اتنے دکھی اور پریشان ہوئے کہ خونی اسہال اور خونی پیچز لگ گئے، بہت علاج، علامہ دنوں میں کمزور پڑ گئے۔ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، خود بھی بہت اعلیٰ طبیب تھے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کا جتنا خون نکل رہا ہے آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے، آپ یہ دوائی استعمال کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ علامہ نے مجبور ہو کے کہا یار مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں، اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سی بے ادبی ہو گئی ہے، مجھے ہر ہفتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی، اب 2 ہفتے ہو گئے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی۔ یہ ہے محبت کہ خواب میں نظر نہ آئے، صدمہ کتنا ہوا، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بستر پر پڑ گئے، بہت معافی مانگی، بہت درود و سلام پڑھا،
اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہو گئی اسی دن بیماری کا، خون کے آنے کا اور کوئی نام و نشان نہیں رہا، اسی دن علامات دوبارہ تازہ ہو گئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مشہور شخصیت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی میرے والد کے استاد ہیں، میرے والد نے بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے، علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی، اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا تھا 47 میں جب پاکستان بننے کا ریفرنڈم ہوا۔ اس میں جن علماء نے جناح صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کے تحریک پاکستان کو کامیاب کیا، ان میں علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی بھی ہیں۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی کا یہ واقعہ تو مشہور ہے، لیکن یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ علامہ عثمانی کا واقعہ ہے۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ سعودیہ کا غربت کا زمانہ تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ابھی پٹرول نکلا نہیں تھا، غربت تھی۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں نے دسترخوان باہر ایک جگہ جھاڑ دیا، اس کے اوپر روٹی کے ٹکڑے تھے اور ہڈیوں کے ذرات تھے کہ کوئی اللہ کی مخلوق کھا لے گی، پرندے کھا لیں گے۔ کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے سے نکلا تو ایک 9-10 سال کا بچہ وہ ٹکڑے خوش اور وہ ہڈیاں چبا کے اپنی بھوک مٹا رہا ہے۔ اور شہر کون سا ہے بھائی؟ شہر کون سا ہے؟ مدینہ المنورہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ حضور کے شہر کے کسی شخص کو اس حالت میں دیکھ کے بندہ کانپ جائے۔ بندہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مسجد نبوی کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ساڈی نہیں ہوندی، کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں مخلوق پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی، میں نے ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے اس کے سامنے صحیح حدیث پڑھی، میری حدیث سن کے چپ کر گئے۔ میں نے کہا، کہنے لگا مفتی صاحب اس کا جواب نہیں آتا۔ ہمارے ڈسکا کے کالم دین میں عمرے پر تھا، مسجد نبوی کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یار آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے ان میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ میں نے کہا آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مدینہ آئے اہل مدینہ کی خامیوں کو نہ دیکھے۔ کون سمجھا میری بات؟ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ان میں یہ خامیاں ہیں، بفرض محال مان لیتا ہوں، میرے نزدیک یہ خامیاں نہیں ہیں، آپ کے نزدیک مان لیتے ہیں ان میں یہ خامیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ جب مدینہ آؤ اہل مدینہ کی خامیوں کو؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی اس کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہوگا۔ میں آج کی تقریر میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کی علامات کیا ہیں، آیا وہ میرے اور آپ کے اندر ہے؟ جب میں نے اس عالم دین سے یہ پوچھا کافی دیر خاموش رہے۔ میں نے کہا جی کیا جواب ہے آپ کا؟ کہنے لگے جی فی الحال اس کا جواب نہیں آ رہا۔ میں نے کہا میرے بھائی ذرا اس پر غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مدینہ آؤ اہل مدینہ کی خامیاں، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے وہاں کی خامی نہ دیکھی جائے۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی نے اس بچے کو دیکھا، دیکھ کر کانپ گئے۔ اس بچے کو اوہ یہ مدینہ کا بچہ ہے، اس کو اپنے پاس لائے، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، اس کی خدمت کی۔ جب کھانا کھا چکے تو پوچھا بیٹا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میرے والد تو فوت ہو گئے۔ اب اور ترس آیا کہ پتہ نہیں کتنی دن سے فخر و فاقے سے تھا۔ کہا بیٹا اگر تمہارے ابا یتیم ہیں، تمہاری کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو تم ایسے کرو اپنی امی سے اجازت لے کر آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاتا ہوں، اس طرح مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہناؤں گا، تجھے ہر روز اس طرح کے اچھے کھانے ملیں گے۔ بچے کو اور کیا چاہیے بھائی؟ 8 سال کے بچے کو اور کیا چاہیے؟ بچہ خوش ہو گیا۔ بچے نے کہا اچھا جی اپنی امی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بچہ بھاگا بھاگا گیا، اچھلتا کودتا، اپنی امی کو جا کے کہا
اور بھی بہن بھائی تھے، والدہ پہلے ہی خرچے سے بیچاری پریشان تھی۔ جب یہ بات کہی کہ اس طرح کے حلیے کے ایک عالم دین ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں تجھے ہندوستان لے جاؤں گا اور تجھے وہاں جا کے پڑھاؤں گا، اعلیٰ کھانا کھلاؤں گا، جب تو عالم و فاضل بن جائے گا تجھے خود مدینہ چھوڑ کر جاؤں گا، یہ وعدہ کیا علامہ عثمانی نے، تجھے وہاں پڑھا کر عالم بنا کر تجھے واپس خود مدینہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا اور کیا چاہیے، جاؤ۔ بچہ آیا بڑا خوش، کہا جی میری امی نے اجازت دے دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہندوستان جاؤں، مزے کے کھانے کھاؤں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنوں، اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ مجھے دین کی تعلیم بھی دے دیں گے۔ اتنی بات کر کے علامہ عثمانی کہنے لگے کہ میں نے مسجد آنا تھا، وہ بھی یوں لگا کہ جیسے مجھے مسجد لے جانا چاہتا ہے، میری انگلی پکڑ کے مجھے مسجد نبوی کے بالکل قریب لایا، قریب آ کے مجھے کہنے لگا بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، بالکل میں تیار ہوں، لیکن مجھے بس یہ بتائیے کہ یہ جو مسجد کے دروازے ہیں، یہ جو روزہ ہے، یہ وہاں ہندوستان میں ہے؟ اب وہ بچہ تو 8 سال کا، اس کو تو نہیں پتا، یہ مسجد کے دروازے اور یہ سبز گنبد وہاں ہے؟ علامہ عثمانی نے کہا بیٹا اگر وہاں ہوتا تو پھر ہم یہاں کیا لینے آتے؟ اگر وہاں یہ ہوتا تو پھر ہم یہاں کیا لینے آتے؟ تو اس بچے نے آگے سے کہا علامہ عثمانی سے، یا عمی، یا چچا، اگر ہندوستان میں یہ نہیں ہے تو پھر میں اس کو چھوڑ کے وہاں نہیں جا سکتا، میں یہی رہوں گا، بھوک پیاس برداشت کروں گا اور یہی فقر و فاقے سے رہوں گا، میں اس گنبد اور ان دروازوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علامہ عثمانی نے فرمایا جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو وہ بچہ واقعتاً 8 سال کا بچہ دل کی اس گہرائی سے رو رہا تھا۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنا رونا روک نہ سکا، اور اس بچے نے مجھ سے انگلی چھڑائی، سلام کیا، او جا۔ کہنے لگا مجھے اس دن احساس ہوا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے۔ اور بھائی حقیقت میں یہ محبت تھی صحابہ کرام کو، حقیقت میں یہ محبت تھی کہ ان کو، میں اور آپ اپنی محبت کو چیک کریں۔